بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اسٹیبلش سائنٹیفک جرنل ہے اس میں آج تک کوئی ایسا پیپر پبلش نہیں ہوا جو ایوولوشن کی نفی کرتا ہو. یعنی تمام تر ہارورڈ یونیورسٹی، MIT یونیورسٹی، کیمبرج، آکسفورڈ، یہاں ان ساری یونیورسٹیز میں نظریہ ارتقاء کو انڈر گریجویٹ کورسز میں پڑھایا جاتا ہے. اور انڈر گریجویٹ کورسز میں صرف وہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں. جو تھیوریز ہوتی ہیں جو کانٹروورشل ہوتی ہیں وہ ماسٹرز لیول پر یا PhD لیولز پہ پڑھائی جاتی ہیں. تو سائنس کا المیہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اپنے پاس ادنا درجے کا کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکی، جس کی بار بار فاسلز کے ریکارڈ نے تردید کی ہے، جس کے بارے میں جو افسانے تراشے گئے وہ آخر میں افسانے ثابت ہو گئے، جس میں جعل سازی تک کا ارتکاب کیا بعض موقعوں کے اوپر، اس کو ایک سائنسی حقیقت بنا کے پیش کرنے کی جسارت کی جائے. فاسلز کا ریکارڈ ارتقاء کی نفی کیسے کرتے ہیں؟ بتایا گیا کہ جی فلاں دور میں یہ صورتحال ہونی چاہیے. اس کے بعد جب انتظار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز کے فاسلز ایسے دریافت ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں بالکل وہی صورت بتا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے معاملے میں کیا ہوا تھا، یعنی چند مشابہتوں کو تلاش کر کے ایک افسانہ تراشا جاتا ہے، ایک ہڈی کو لے کر اس کے اوپر تخیلاتی خاکہ بنایا جاتا ہے. وہ تخیلاتی خاکہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے مصور بعض اوقات کسی موقع کے اوپر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تصورات سے بناتے ہیں. اس طرح کے تصوراتی خاکے بنا کر سائنس کی کتابوں میں اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں جیسی ایک حقیقت. دیکھیے بات یہ ایک بڑی سادہ بات ہے، مشابہتیں موجود ہیں، ان مشابہتوں کو ایکسپلین کرنا تھا، یہ صورت تھی. اس سے یہ دھوکہ ہوا کہ غالباً یہ ایک سے دوسری چیز پھوٹتی چلی آ رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ فی الواقع ایسا ہی تھا تو جس طریقے سے دنیا کے اندر تمام انواع اپنی کامل شکل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتی. یعنی اس کو کسی حال میں بھی نہیں روکا جا سکتا. ارتقاء کا نظریہ اپنے تصور میں یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کامل چیزیں موجود ہوں اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ناقص چیزیں بھی موجود ہوں. تو گاندھی صاحب ڈائناسور ایکسٹنکٹ ہو گیا، ناقص چیزیں تھیں جو اپنے آپ کو ماحول کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ڈائناسور چھوٹی گردن والے جو زرافے تھے وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے اور لمبی گردن والے زرافے کوئی ناقص چیز نہیں تھی. دیکھیے ناقص چیز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک مخلوق ایسی ہے جو نصف مچھلی ہے اور نصف چھپکلی ہے، یہ ہے اس کا ناقص ہونا. ڈائناسور اپنی جگہ ایک کامل مخلوق تھی. کسی مخلوق کا ختم ہو جانا یہ تو کائنات کے اندر جاری ہے. ایرسٹاٹل کی تھیوری تھی کہ انسان بلڈ فلو سے بنا ہے اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے. تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس تھیوری کو قرآن کس طرح اس کو ریلیٹ کرتا ہے اس کو؟ نہیں، قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی. قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ اس وقت انسان جن مراحل سے گزر کر وجود پذیر ہوتا ہے وہ مراحل کیا ہیں، ان مراحل کو بیان کیا. ظاہر ہے کہ اس میں ایک نطفے سے اس کی پدا ہوتی ہے، پھر ایک خون کی پھٹکی سی بن جاتی ہے، پھر جونک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ وقت آتا ہے کہ جس میں وہ ہر لحاظ سے درست ہو جاتا ہے. تو یہ مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز سے انسان بنا ہے. انسان کے بننے میں جو اجزاء موجود ہیں وہ تو اسی پوری کائنات کے اندر ہیں، اسی ہماری زمین کے اندر ہیں، اور ان کا تحلیل تجزیہ کر کے بتا بھی دیا گیا کہ وہ کیا اجزاء ہیں. انسان کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں. یعنی ایک پہلو اس کا وہ ہے جس میں اس کا یہ جسمانی قالب وجود میں آیا ہے. قرآن اس کو دو مراحل میں بیان کرتا ہے. ایک مرحلہ اس کا وہ ہے جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جس طریقے سے وہ اب پیدا ہوتا ہے. تو اس دوسرے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے وہ ان سب مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں. ان میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خون کی پھٹکی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھی گویا بات سمجھانے کے لیے ایک لفظ اختیار کر دیا گیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کو تو ظاہر بات ہے کہ آپ علمی طریقے سے مختلف اصطلاحات سے تعبیر ہی کر سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں جو تعبیرات ہوتی ہیں ان کے لیے ہم الفاظ بھی وجود پذیر لاتے رہتے ہیں. تو انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بالکل ایک خون کی پھٹکی کی طرح پھر وہ ہو جاتا ہے. آپ پوچھ. میرا سوال یہ ہے کہ زمین کی عمر 4 ارب 55 کروڑ سال ہے، جبکہ انسان کی عمر 2 لاکھ سال ہے. یہ جو اس میں گیپ 4 ارب 54 کروڑ اور 98 لاکھ سال کا آتا ہے، تو کیا یہ پرفیکٹ کریشن کے تصور کو متزلزل نہیں کرتی؟ پرفیکٹ کریشن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کیا صرف انسان ہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کے لیے برابر ہیں. اربوں سال پہلے جب یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت بھی بہت سی مخلوقات تھیں. ایک لمبے مرحلے سے یہ سارا معاملہ گزرا ہے، اور پھر ایک وقت آیا ہے کہ جس وقت اس نے انسان جیسی مخلوق کو پیدا کیا ہے. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کو اب ہماری خوردبینیں دریافت کر رہی ہیں، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جس کے بارے میں الہامی صحائف ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ موجود ہیں،
اور ہم سے بہت پہلے سے موجود ہے. مثال کے طور پر فرشتے ہیں, مثال کے طور پر جنات ہیں. تو خدا کی کائنات بے آباد نہیں تھی. ہم البتہ ارتقاء کے ایک خاص مرحلے میں وجود پذیر ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم روبہ عمل ہوئی ہے جو ہم سے متعلق ہے. تو ساری کائنات کو اور خدا کے پورے تخلیقی عمل کو اپنے ہی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے, وہ اس کا خالق ہے, وہ اس کا مالک ہے, وہ اس میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. ابھی تو پچھلے دنوں ایک جزیرہ دریافت ہوا جس میں 10,000 کے قریب ایسی انواع دریافت ہوئی جو دنیا میں اور کہیں نہیں پائی جاتی. تو معلوم نہیں کیا کیا مخلوقات ہیں کہ جن کا وہ خالق ہے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. انسان کو اپنے حاضر علم کی بنیاد پر اور اپنے محدود علم کی بنیاد پر خدا کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. رانی صاحب, قدیم یونانی فلسفیوں کی رائے تھی کہ جو کائنات ہے وہ عناصر اربع یعنی آگ, مٹی, ہوا اور پانی سے مل کر بنی ہے. اب قرآن مجید بھی انسان کے تخلیق کے ماخذ کے طور پر مٹی اور پانی کے ملے جلے استعارے استعمال کرتا ہے. تو کیا جو سامی مذاہب ہیں ان کا نظریہ تخلیق قدیم یونانی فلسفیوں کے نظریہ تخلیق کی ایکسٹینشن ہے؟ کائنات کے عناصر کیا ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, اور یہ بالکل ایک الگ بحث ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں. قرآن یہ نہیں بیان کر رہا کہ انسان کے عناصر کیا ہیں جن سے وہ بنا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں سمندروں کے کنارے جس طرح ایک چپچپاتی ہوئی مٹی ہوتی ہے جس کو آپ گارے سے تعبیر کر سکتے ہیں, اس سے انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے. یہ بات بیان کرتا ہے. اس کو تین لازب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ جس طرح اب بھی ایک پروسیس ہے نا جو اب گزرتا ہے, وہ کیا پروسیس ہے؟ وہ پروسیس یہ ہے کہ اسی زمین کے مختلف اجزاء ہیں جو خوراک کی صورت میں ہمارے اندر جاتے ہیں, ہماری اس فیکٹری کے اندر پروسیس ہوتے ہیں. اس سے ایک قطرہ آب بنتا ہے اور ایک ایگ بنتا ہے. دونوں کا ایک خاص طریقے پر ملاپ ہوتا ہے. ان کے ملاپ سے کے نتیجے میں وہ جنین وجود میں آتا ہے جو پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہے. وہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ایک جیتا جاگتا انسان کم و بیش قالب کے لحاظ سے 120 دن میں مکمل ہو جاتا ہے. اب جو ہمارے یہاں پروسیس ہے وہ یہ ہے. یہی پروسیس بینے اسی طریقے سے زمین کے پیٹ میں ہوا ہے. یعنی وہی زمینی اجزاء جو اب ہم خوراک کی صورت میں اس فیکٹری میں ڈالتے ہیں وہ اسی طریقے سے گارے اور مٹی کے آمیزے کے اندر وجود پذیر ہونا شروع ہوئے ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جس طرح مختلف مراحل سے گزر کر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے وہ ایک انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے انسان کی صورت اختیار کرتے ہیں. یہاں تین مختلف باتیں ہیں. ایک کائنات جو سائنسی علم کے مطابق ہے, ایک کائنات کا آغاز ہے, ایک زمین کا آغاز ہے, اور ایک اس پر زندگی کا آغاز ہے. تو میں تینوں کو ڈفرنٹ سکیل پہ آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ کائنات کے آغاز کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ 15 بلین ایئرز بیفور یہ سٹارٹ ہوا ایک بڑے دھماکے کے ساتھ, جسے ہم ٹیکنیکلی بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 5 بلین ایئر ہماری اس زمین کی عمر ہے, اور اس کے بھی بعد یہاں پر زندگی شروع ہوئی کسی ادنا حالت میں. اب جو کائنات کا آغاز ہے اس کو جو تھیوریز بتا رہی ہیں وہ فزیکل تھیوریز ہیں, اور ان میں بھی ارتقاء کا تصور ہے. بگ بینگ تھیوری میں یہ کہا گیا کہ کائنات کا آغاز نتھنگ لیس سے شروع ہوا اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرے بنے, پھر اس کے بعد نیوٹران بنے, کوارک سے نیوٹران بنے, وہاں سے جو مادہ اور یہ کائنات بنی. تو فزیکل ورلڈ میں جو ارتقاء کا تصور بتایا گیا اس کے سائنسی ثبوت موجود ہیں. تو کیا آپ فزیکل ورلڈ میں طبعی جو کائنات ہے اس میں بھی ارتقاء سے انکار کریں گے؟ میں نے تو یہ عرض کیا کہ ارتقاء سے تو انکار قرآن بھی نہیں کرتا. ارتقاء سے انکار کوئی صاحب عقل بھی نہیں کر سکتا. ارتقاء تو جاری ہے. ارتقاء کیسے ہوا ہے؟ ایک تصور وہ ہے جو ڈارون نے پیش کیا, اور ایک تصور وہ ہے جو قرآن مجید پیش کرتا ہے. یعنی ارتقاء تو اس وقت بھی ہوتا ہے. میں نے تو اس کی مثال دی آپ کو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 25-30 سال کا ایک نوجوان آسمان سے نازل ہو جاتا ہے. اب بھی مختلف مراحل سے گزرتا ہے انسان, اس کے بعد وجود پذیر ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ اس کا صحیح تصور کیا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان کی تخلیق 2 مراحل میں ہوئی ہے. پہلا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ زمین کا پیٹ ہی اس کے لیے ماں کا پیٹ بنا ہے, اور اس کے اندر ہی وہ ترکیب پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مراحل گزرے ہیں جو اس وقت گزرتے ہیں. اس وقت کس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے؟ یعنی یہ فیکٹری ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اندر لگا دی ہے, اس کے اندر وہی اجزاء جاتے ہیں جو خوراک کے ذریعے سے ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں. انہی کے اندر وہ سارا کیمیاوی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ قطرہ آب وجود میں آتا ہے جس سے انسانی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے. یہ عمل جو اس وقت اسی مٹی کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کو کھانے اور پینے سے یہ عمل سارا کا سارا وجود پذیر ہو جاتا ہے, یہ عمل مٹی کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ زمین کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ گارے کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی عمل ہے جو اس جگہ ہوا ہے. یعنی ایک ہی عمل ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اب وہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے, اس وقت زمین کے پیٹ میں ہو گیا ہے.
اس وقت بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے، اب بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرا ہے، لیکن ارتقاء کا یہ تصور اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. اس کی حیثیت یقین کیجیے بالکل سائنس فکشن کی، یعنی اس کے حق میں کوئی ایک ثبوت بھی آج تک فراہم نہیں ہو سکا. لیکن چونکہ وہ عقیدہ بن چکا ہے، اس کے ساتھ الحاد کا پورا تصور وابستہ ہو چکا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اس کے ساتھ. اس وجہ سے اس کے خلاف بڑے سے بڑا ایویڈنس بھی جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کو قبول کرنے اور اس درجے میں اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر اب آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی کہ کتنے تصورات قائم کیے گئے، کتنے تخیلاتی گروندے بنائے گئے، کس کس طرح کے خیالی نقشے لوگوں کے سامنے رکھے گئے، اور اس کے بعد ایک ہڈی کے اوپر معلوم نہیں کیا کیا کائنات تعمیر کی گئی، اور بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل افسانہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی.